الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے پیشتر جس طرح درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج جلوس غوثیہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں۔ چونکہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی سنی اجتماع چونکہ ہر سنیچر ہی کو ہوتا ہے اور اتفاق سے آج ہی جلوس غوثیہ بھی تھا تو سارے لوگ اسی میں شریک تھے۔ کافی تھکے ہوئے ہیں اور بہت ساروں کے پیروں میں ورم آ گئے ہیں، کچھ کے پیروں میں چھالے بھی آ گئے ہیں اور مشورے تو الگ الگ ہوئے، لیکن بڑوں کا حکم تھا کہ یہ اجتماع ہمارا رکے گا نہیں، اور یہ اجتماع جس طرح ہر ہفتے کیا جاتا ہے آج بھی یہ ہفتہ انشاءاللہ کیا جائے گا یہ اجتماع۔ اسی لیے اس اجتماع کو الحمدللہ جاری و ساری رکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ محفل ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ خود اس محفل کو کرایا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج آپ نے اشتہار کے ذریعے سے میرا عنوان دیکھا ہے، میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بہت مختصر وقت میں جو ہے اپنی گفتگو کو میں تمام کروں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کی طرف بآسانی روانہ بھی ہو سکیں۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے اجتماع میں جو جوگیشوری میں نے کی تھی اس میں نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی وہ کسی اہم بات کو وہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہاں پر جو ہے قسم یاد کرتا ہے، حرف قسم لاتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، الرٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حرف تنبیہ لا کر کے خبردار کرتا ہے۔ جیسے میں نے وہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی، انسان کی صورت کو سب سے حسین بنایا تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار قسموں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اے محبوب اس امن والے شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو اچھی صورت پر ہم نے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا، تقریباً 18,000 اللہ کی مخلوق ہے، اور 18,000 اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے صبح کو یاد کیا اور 10 راتوں کو یاد کیا، تو اس سے پہلے بھی اللہ نے قسم یاد کی اور کہا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جو عشر ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں اور 10 دن مراد ہوتے ہیں، ان راتوں کی قسم۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ اس طرح بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ جب کوئی اہم بات پیش کرتا ہے تو وہاں پر قسم یاد کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ حرف تنبیہ کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ لوگوں کو تاکید کرتا ہے کہ اب جو ہم تمہیں بات بتانے جا رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بہت اہم بات ہے۔ جیسے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے تقریباً 2 میل تک کے اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وقار، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی حیثیت جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں گر جایا کرتی ہے۔ تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو بیان کرنے سے پہلے لفظ الا کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ آدمی اس بات پر الرٹ ہو جائے کہ اللہ جو بیان کرنے جا رہا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا، اپنے محبوبوں کا تذکرہ کیا، تو یہاں پر بھی لفظ الا کا استعمال کیا اور کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے الرٹ کر دیا ہم کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی، بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، جب اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو الرٹ کر دیا، تنبیہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ جو اب بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس لیے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہوئے اور ڈرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 صفتیں ولی کی بیان فرمائی کہ جو ولی ہوگا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن و مسلمان ہوگا۔ کافر، جادوگر اور سفلی والا اور الگ الگ ڈھونگ رچانے والا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ دوسری چیز، بدعقیدہ بھی کبھی بھی وہ جو ہے ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ جو رسول پاک کی گستاخی کرے، اللہ کے محبوبوں کی گستاخی کرے، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر تمہیں پہچاننا ہو کہ ولی کون ہے تو پہلے یہ سمجھ لو کہ ولی کہتے کس کو ہے۔ تو کہا ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ مومن ہوگا اور مومن کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خوف خدا رکھنے والا ہوگا۔ اب کتب عقائد میں ولی کی جو تعریف کی گئی ہے یہ کی گئی ہے الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما يمكن المواظب على الطاعة المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات،
کہ شرح عقائد کے اندر ولی کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ ولی وہ ہے جو صفات الہی میں ممکنہ حد میں معرفت رکھنے والا ہو، طاعتوں پر مواظبت کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، لذات و شہوات میں ڈوبنے سے اعراض کرنے والا ہو، جو ان تمام صفتوں کا جامع ہوگا، جس کے اندر یہ تمام صفتیں پائی جائے گی، وہ شریعت کے روشنی میں مومن کہلائے گا، ولی کہلائے گا۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ کہ بتائی گئی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صفات الہیہ کا ممکنہ حد میں معرفت رکھنے والا ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہو، اللہ کی قدرت کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، اللہ کی معرفت کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ وہ طاعتوں پر مواظبت کرنے والا۔ طاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو اور اس فرما برداری میں دوام برتتا ہو۔ ایسا نہیں کہ آج کیا تو کل نہیں، کل کیا تو پرسوں نہیں، پرسوں کیا تو ترسوں نہیں، بلکہ وہ مستقل طور پر ہمیشہ وہ اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا رہتا ہے، وہ کبھی اس سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، گناہ کے قریب نہ جاتا ہو، حتیٰ کہ جو مروت کے خلاف چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ محفلوں میں قہقہے لگا کر کے ہنسنا، بازار میں کسی بھی دکان پر بیٹھ جانا، بازار میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے شروع کر دینا اور وہاں پر ہنسی مذاق کرنا، ہر ایرے گہرے کے پاس کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر لینا، یہ ولیوں کی صفات میں داخل نہیں ہے۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ مروت والی چیزوں سے بھی، وہ مروت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی وہ بچنے کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا گیا گناہوں سے بچنے والا، لذات اور شہوات میں وہ ڈوبنے سے اعراض کرنے والا ہو۔ تو عقائد کی کتابوں میں جو ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب میں ان تمام چیزوں کو مختصر الفاظ میں، آسان لفظوں میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ولی ہے، وہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ پہلی چیز ولی کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ وہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا عامل ہو۔ پہلی چیز اتباع شریعت اور اتباع سنت کا عامل ہو، یعنی وہ شریعت کو کبھی بھی نہ چھوڑنے والا ہو اور شریعت میں خصوصیت کے ساتھ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو، سنت کو کبھی ترک نہ کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت جو ہے وہ خدا کی محبوبیت ہے، اور خدا کی محبوبیت اسے ہی عطا کی جاتی ہے جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبوبیت اسے ہی دی جاتی ہے جو خدا کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا کے محبوب سے محبت نہ کرے اللہ اسے کبھی اپنا دوست ہی نہیں بنائے گا۔ جو انسان مصطفیٰ کے اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے اللہ اسے کبھی دوست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا حبیبی الناس یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، کہ اے میرے محبوب ساری کائنات کے لوگ میری خوشی چاہتے ہیں لیکن محبوب میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی ولی کو آپ دیکھو تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر جو کوالٹی آپ کو دیکھنا ہو وہ یہ کہ وہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا عامل ہے یا نہیں۔ اگر اتباع سنت کا عامل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ سجدے پر سجدہ، بلکہ سجدے میں ہی اس کی روح کیوں نہ نکل جائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں اس پر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ سیدنا غوث الثقلین غوث سمدانی میرا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں ایک شخص کا بڑا تذکرہ تھا، بڑا نام اٹھنے لگا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ وہ سمندروں کے کنارے میں رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ مستقل جگہ پر نہیں رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت میں ہی، لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اس کے پاس۔
جب سیدنا غوث پاک کے مریدوں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت ایک سمندر کے کنارے ولی آئے ہیں اور وہ بہت عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے ہیں، سجدے پر سجدے کرتے ہیں، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی وہ اتنے بڑے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، زیارت کر کے آئیں گے، ملاقات کر کے آئیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلیے حضور۔ جب سیدنا غوث الثقلین غوث سمدانی میرا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ موجود تھا، تو آپ کے آنے سے، وہاں پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو غوث پاک کے مریدوں نے کہا کہ حضرت ہم نے کہا تھا نا آپ کو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے اور وہ ایک جگہ پر رہ کر عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں تو عبادت کیے ہوں گے یہاں پر؟ کہا ہاں۔ تو کہا وہ جگہ ہمیں بتایا جائے جہاں پر اس نے سجدے کیے، کیونکہ وہ جگہ ریتیلی تھی۔ جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے سجدے کے نشانات دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تھا تو کلائیوں کی اوپری کا حصہ، یہ جو حصہ ہوتا ہے کوہنی سے لے کر کلائی کے بیچ کا حصہ، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں یہ والا حصہ جو ہے کوہنی سے لے کر کلائی تک زمین سے مردوں کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اس شخص کے نماز کی کیفیت جب آپ نے ملاحظہ کیا تو کیا دیکھا، یہ پورا حصہ زمین سے ٹچ ہوتا تھا۔ تو آپ نے برجستہ یعنی غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا حضرت آپ نے ایسی بات کیسے کہہ دی جبکہ وہ سجدہ کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے محبوب کی سنت کا عامل نہ ہو، جو محبوب خدا کے سنت پر عمل نہ کرنے والا ہو، وہ کبھی اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ اپنا محبوب کسی کو اسی وقت بناتا ہے جب وہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہو، اس کے محبوب سے محبت کرتا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خربوزہ دیا تھا اور کہا تھا کہ خربوزہ یہ نبی پاک کی سنت ہے استعمال کرنا، آپ بھی تناول فرمائیے۔ آپ نے خربوزہ لیا اور چھری لے لی اور جیسے ہی اس کو کاٹنے جا رہے تھے کہ اچانک رک گئے اور آپ سوچنے لگے، تو کسی مرید نے کہہ دیا حضرت یہ حلال والا ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلال یا حرام ہے یہ میں نہیں سوچ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے آقا نے خربوزہ کھایا ہے تو خربوزہ کاٹا بھی ہوگا، آقا نے خربوزہ کھایا ہے تو خربوزہ کاٹا بھی ہوگا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ میرے محبوب نے خربوزہ کو کاٹا کیسے ہیں تاکہ میں بھی ویسے ہی کاٹوں اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر سکوں، مصطفیٰ کے سنت پر عمل کر سکوں۔ اسی کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ اسی طرح آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے ہیں، خلفائے ثلاثہ میں ہیں، ثالث ہے، تیسرے نمبر کے ہیں۔ ایک دن آپ نے کیا کیا، مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے اور مسجد نبوی شریف کے گیٹ پر دروازے پر بیٹھ کر آپ نے گوشت کھایا، اور گوشت کھا کر کے آپ اندر گئے، کلی کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ تو کسی نے کہہ دیا اے عثمان یہ آپ نے آج کیا کیا، آپ کو گوشت ہی کھانے کا شوق تھا تو آپ گھر پہ کھاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر آپ آ کر کے گوشت کھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں یوں ہی نہیں کھا رہا ہوں بلکہ میں اسی جگہ پر اپنے محبوب کو مصطفیٰ جان رحمت کو بیٹھ کر گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں اس جگہ پر بیٹھ کر گوشت کھا رہا ہوں تاکہ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر سکوں، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر سکوں۔ تو یہی بات آپ ہمیشہ کے لیے ذہن نشی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ولایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کے محبوب کے سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے محبوب کے سنت کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ محبوب کے سنت کے تابع نہ ہو تو پھر وہ کچھ بھی ہو، وہ اترنگی ہو سکتا ہے، بھترنگی ہو سکتا ہے،
لیکن وہ محبوب خدا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. محبوب خدا ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کرنے والا. آپ دیکھتے نہیں ہیں آج کے دور میں وہ 5-6 انگوٹھی, ہاتھ میں موٹے موٹے کڑے, گلے میں سونے چاندی کے موٹے موٹے چین, اور مہینے بھر نہاتے نہیں, گندے کچیلے میلے رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النظافۃ نصف الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. ولی ہو اور صفائی نہ رکھتا ہو, ایسے کیسے ہے؟ ولی ہو اور حضور کی سنت کا مجذوب ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر کوئی ولی کہتا ہو اور صفائی کا خیال نہ کرتا ہو تو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ آپ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہوگی یا سن رکھی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں نہ سونے کی, نہ چاندی کی, نہ چین استعمال کی ہے, نہ کبھی کسی کو آپ نے استعمال کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ تانبا, پیتل, لوہا, ان سب کی انگوٹھی کو بھی حضور نے منع فرمایا ہے. ایک صحابی پہن کر آئے تھے تانبا پیتل کی, تو حضور نے فرمایا تم کیا جو ہے جہنم کی چیزیں پہن کر آئے ہو, کیا تم بتوں کی چیزیں پہن کر کے آئے ہو؟ تو تانبا پیتل جب بدل لیا تو سونا پہن کر کے آئے تھے. تو سرکار نے فرمایا یہ تم نے جنتیوں کا زیور کیوں پہنا ہوا ہے؟ یعنی سونا جو ہے مرد کے لیے اللہ جنت میں جنتیوں کو سونے کا زیور پہنائے گا, دنیا میں نہیں ہے تمہارے لیے, عورتوں کے لیے ہے. تو حضور نے یہی اشارہ کیا کہ تم نے اب جنتوں کا زیور کیوں پہن, یعنی یہ نعمت تو اللہ ہم کو آخرت میں دے گا. تو وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں یہ پہن سکتا, نہ وہ پہن سکتا, اور نہ سونا استعمال کر سکتا, تو میں کیا پہنوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی پہنو, وہ بھی 4.5 ماشا سے کم, وہ بھی ایک انگوٹھی, ایک کے علاوہ دوسری چاندی کی بھی تمہارے لیے حلال نہیں. اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو محبوب بتاتا ہے, ولی بتاتا ہے, پیر اور بزرگ بتاتا ہے, اور وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا ہے, پیر ضرور ہو سکتا ہے. ایک شخص کو میں نے کڑا پہنے دیکھا تھا اور 2-3 انگوٹھی پہنے دیکھی تھی, اور وہ بات دین کی کرنے لگا. میں نے کہا آپ دین کی بات کرتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا ہمیں علی کی طرف سے دیا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں نہیں ملے گا, یہ ہم کو نسلاً بعد نسلیں جو ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے خلافت کے طور پر یہ ساری چیزیں ہم کو عطا کی گئی ہے. یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ تم لوگ شریعت والے ہو, کتاب والے ہو, ہم لوگ روحانیت والے ہیں اور طریقت والے ہیں, اور یہ سب ہم کو روحانی طور پر ہم کو دیا جاتا ہے, اور اسی سے ہمارا سارا کام چلتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ آج لوگوں کا حربہ ہو گیا ہے کہ جب شریعت پر عمل کرنے کا من نہ کرے نا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روحانیت والا مسئلہ بتا دیں. میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک عمل مولا علی شیر خدا کا بتا دے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو, یا کبھی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یا آپ کے بعد انہوں نے کبھی کڑا پہنا ہو, یا کبھی ایک انگوٹھی کے علاوہ زائد کبھی آپ نے پہنا ہو. ایک ثابت کر کے میں چیلنج کرتا ہوں, اسے منہ مانگا انعام دوں گا جو یہ ثابت کر دے. تو تم کو کیسے مل گیا؟ یہ کہو نا کہ مجھے نفس کی پیروی کرنی ہے تاکہ شریعت سے اپنی جان چھڑا لوں اور وہ کام کروں جو ہمارا من چاہتا ہے. تو پہلی صفت بہرحال یہ یاد رکھیے, وہ ہے اتباع شریعت, اتباع سنت. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم, بلکہ ریسنٹلی بات بتاتا ہوں, ابھی 1 ہفتے کی بات ہے, میرا ایک شاگرد ایک ڈھونگی کے ہاتھ میں پھنس گیا. ایک ڈھونگی کے ہاتھ میں, اللہ نے اس کو بچا لیا, ڈھونگی کے ہاتھ میں پھنس گیا. اس کا پیر کہتا تھا بس تم میرا مرید ہو جانا, آخری وقت کلمہ دلانا میرا کام ہے. اس کے ابا کی جاگیر ہے اور نانا کی وراثت میں ہے کہ وہ کلمہ دلا دے گا.
ان کے ابا کی جاگیر ہے ایسے ایسے لوگ جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے تو ہماری قوم برباد ہے. اس لیے تو ہماری قوم اور سنیت جو آج سنیت سے لوگ کٹ رہے ہیں ایسے ہی اللڑوں کی وجہ سے کہ اس میں اتنی طاقت ہو گئی. پہلے وہ یہ تو ثابت کر سکے اسے کلمہ ابھی نصیب ہے کہ نہیں, اسے 5 کلمہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں, پہلے وہ یہ تو ثابت کر کے دکھائے. اس نے جان بچا کر کے بھاگا اور میرے پاس آ کر حضرت ایسا ایسا ہضم کا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے بچا لیا. تو آپ بچیں. اور ان لوگوں کا ایک ہی طریقہ رہتا ہے, مولوی کے پاس نہیں جانا, عالم کے پاس نہیں جانا, ورنہ وہ تم کو جو ہے نا گمراہیت میں ڈال دے گا. یہ ان کا طریقہ رہتا ہے. ورنہ یہ ان کی ساری دکانیں جو ہے وہ ہم لوگ بند کر دیتے ہیں. ان کی ساری دکانیں ہم سے ہی بند ہوتی ہے. ہم سے مراد ہم علماء سے, کیونکہ ہم حق بیان کرتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں, غلط کو غلط کہتے ہیں, چاہے آپ کو برا لگے چاہے آپ کو اچھا لگے. اتنا تو کم سے کم سوچ لو کہ آپ کو مر کر مٹی میں ملنا ہے, مر کر مٹی تلے جانا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے. چند پیسوں کی خاطر, نفس کی لذتوں کے خاطر تم کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو. ان علماء کو برا کہہ رہے ہو جس کو رسول پاک نے اپنا وارث بنایا ہے. ان علماء کی برائی کر رہے ہو جس کے بارے میں کہا گیا فتاوی رضویہ میں کہ اہانت العلماء کفر, کسی عالم کی توہین بحیثیت عالم سمجھ کے کرنا وہ انسان کافر ہو جائے گا. عالم کی توہین کفر ہے. اس کے علم کی بنیاد پر اگر وہ کوئی کرتا ہے کہ یہ عالم ہے, اس کا مذاق اڑائے, وہ کافر ہو جائے گا. کافر ہو جائے گا, کافر. کیونکہ یہ رسول پاک نے اپنا مسلح ہم علماء کو عطا فرمایا ہے. یعنی جو ہم میں پاکیزہ لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. سرکار نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کسی نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا تو اس نے مجھ محمد کا چہرہ دیکھا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, یہ علماء کے بارے میں. اور ایسے لوگ آپ کو بزن کہتے ہیں. تو بہرحال ولی کی پہلی نشانی یہ ہے اتباع شریعت اور اتباع سنت, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ تقوی, ولیوں کے اندر تقوی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دیتا ہے. وہ متقی ہوتے ہیں. اور اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ اولیاء جو ہوں گے وہ مومن بھی ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے. اللہ سے ڈر, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر پوری دنیا اس کو ڈراتی ہے. اور اولیاء اللہ کی شان آپ دیکھ لو, وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سوائے خدا کے, کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. تیسرا عمل یہ بتایا گیا, تیسری پہچان, کہ دل کو, اللہ کے ولی دل کو غیر اللہ سے بالکل پاک اور صاف کر لیتے ہیں. اپنا دل جو ہے وہ کسی سے نہیں لگاتے ہیں. اس دل میں سوائے اللہ کی محبت کے اور رسول پاک کی محبت کے کسی دنیا دار کی محبت ان کے دلوں میں نہیں سماتی ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے غایت درجہ محبت کرتے ہیں, اٹوٹ محبت کرتے, بے حساب محبت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور رسول پاک کے علاوہ اور باقی دنیا دار میں سے وہ کسی سے محبت نہیں کرتے. یہ ولی کی صفت بتائی گئی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے علاوہ اس دل میں کسی اور کو جگہ ہی نہیں دیتے. یہ تیسری چیز بتائی گئی. اسی لیے ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے, اتنا پختہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا. لیکن اللہ کا ولی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دوں. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے مرتبہ سفر حج کے لیے آپ کشتی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو طوفان آ گیا اور موجیں اٹھنے لگ گئی. سارے کشتی والے ڈر گئے, جہاز والے, کہ اب ہمارا کیا ہوگا. لیکن امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بہت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے.
تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ سارے حالات خراب ہے. تو کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, مطمئن رہو, کچھ نہیں ہونا, ہم صحیح سلامت پہنچ جائیں گے. کہا آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کے فرمان پر یقین ہے. آقا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کشتی پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جب میں کشتی پر سوار ہو رہا تھا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی. طوفان اپنی سمتیں بدل سکتا ہے لیکن ہمیں ڈبا نہیں سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا اللہ سمندروں کے طوفان اور آفات سے اسے محفوظ فرما دے گا. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سارا سمندر اپنی جگہ پر تھم گیا اور یہ کشتی صحیح سلامت مدینہ طیبہ کو پہنچ گئی. تو مومن کا یقین جو ہوتا ہے نا وہ بہت کامل ہوتا ہے. اور ہم کو حکم بھی ہے یہ دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اللہم اسألک ایمان یباشر قلبی حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبت لی وردا بما قدرت علی. اے اللہ میں تیری بارگاہ سے ایسا ایمان اور ایسا یقین مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ اور بس جائے. ایسا ایمان عطا کر. لیکن ہم لوگ ایمان نہیں مانگتے ہیں, ہم لوگ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے ہیں, دعا میں گڈی مانگتے ہیں. آپ مانگ سکتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. روزی مانگیے, صحت مانگیے, دولت مانگیے, جو مانگنا ہے رب سے مانگو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز عطا پر فرمانے پر قادر ہے, وہ سب دے گا. لیکن سب سے پہلے اپنے خدا سے ایمان مانگو. اے اللہ ایسا ایمان عطا کر اور ایسا یقین عطا کر جو میرے دل کے اندر رچ اور بس جائے. ایسا یقین عطا کر کہ بلی سامنے سے گزرے تو آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کا عقیدہ اس بلی کے گزرنے پر نہ ہو, آپ کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ہونی چاہیے. کوا آ کر کے کائیں کائیں کرنے لگے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ مہمان ہی آئے گا. یہ عقیدہ نہ بنا لینا, یہ عقیدہ نہ بنا لینا. ایسا ایمان مانگو اللہ سے, اللہم اسألک ایمان یباشر قلبی حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبت لی, کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسا ایمان اور یقین مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے, حتیٰ کہ میں یقین رکھوں کہ مجھے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو کچھ تو نے میرے لیے لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہی تکلیفیں ہوگی جو تیری طرف سے لکھا ہوا ہے, مکتوب شدہ ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. جب یہ یقین آ جائے گا تو پھر آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی نازیبہ کلمات, کفریہ کلمات اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت والے الفاظ ہم کبھی نہیں نکالیں گے. اور یہ یقین اور یہ ایمان دیکھنا ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیجئے. آپ نے اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ پر یہ مصیبت آئی, مجھے یہ مصیبت پہنچی, مجھے یہ مصیبت پہنچی, اور یہ مجھے کیوں کیا, میرے گھر کو کیوں توڑا, میرے بچوں کو کیوں مارا, میرے سارے ساز و سامان کو تباہ و برباد کیوں. ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ شیطان آ کر کے حضرت ایوب کو ورغلانے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ اے شخص, تیرے ان جملوں سے ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے, کیونکہ جب تک میرے پاس بچے اور یہ سارے سامان اللہ کی امانتیں تھی, میری ذمہ داریاں اور زیادہ تھی, اور جب اللہ نے چاہا وہ ساری امانتیں اپنے پاس لے لی, اب تو میں فری ہو گیا ہوں, اب اور زیادہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا. پہلے تو ذمہ داریاں تھی تو ذمہ داریوں کے بنیاد پر کما حق ہو عبادت نہیں کر پاتا تھا. اب ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا ہوں, اب ساری ذمہ داریاں مجھ سے ہٹ گئی ہے, اللہ نے ساری امانتیں لے لی ہے, اب میں تنہا ہوں تو اور زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا. اس کو کہتے یقین, اس کو کہتے اعتماد, اس کو کہتے بھروسہ. اور جب حد سے زیادہ امتحان ہوا تو جانتے ہیں صرف ایک جملہ کہا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس اتنا ہی کہا, شکوہ شکایت نہیں کی. اے اللہ, اے میرے رب, ربی انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے.
سب سے زیادہ رحم فرمانے. اتنا ہی جملہ کہا, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سے امتحان کو ہٹا دیا. اور ہٹایا ہی نہیں بلکہ جو کچھ دیا تھا اور لے لیا تھا اس سے بہتر خالق و مالک نے انہیں واپس پھر سے عطا فرما دیا ہے. تو اس لیے یہ دعا کرو اللہ سے, اللہم اسألک ایمان یباشر قلبی حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبت لی, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کے بارے میں اور ایسے یقین کے بارے میں جو میرے دل میں رچ بس جائے, یہاں تک کہ میں یقین رکھوں کہ مجھے وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں. جب یہ یقین, یہ اعتماد, یہ بھروسہ اللہ رب العزت کے حوالے سے آپ کا ہوگا نا, آپ خدا کی بارگاہ میں کبھی شکوہ و شکایت نہیں کرو گے, کبھی نہیں. جو لکھا ہے اس پر راضی رہو. حضرت مریم کی والدہ اور آپ کے والد نے یہ چاہا تھا کہ اللہ ہم کو بیٹا دے. کیا دے؟ بیٹا دے تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی. تو شروعات میں ان کا من تھوڑا سا اتر گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دے دیا, اب ہم کیسے خدمت. لیکن اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے اس کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. اگر بیٹا دیا جاتا تو پھر کوئی دوسرا عیسیٰ آتا کہ نہیں آتا کوئی گارنٹی نہیں تھی. کوئی عیسیٰ آتا کہ نہیں آتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لیکن جب اللہ نے مریم کی شکل میں بیٹی دیا ہے تو اللہ نے اسی نسل سے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا فرما دیا ہے. اللہ نے اسی مریم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا ہے. بس صبر کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اللہ دے رہا ہے راضی ہے مولا, بس تو عطا فرما. ہاں مانگو, انکار نہیں ہے. جس طرح حضرت زکریا نے مانگا تھا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ اور مجھے بہترین وارث عطا کر, تو سب سے بہترین وارث والا ہے, مجھے عطا کر دے. اور یہ دعا سن لی اور حضرت زکریا کو اللہ نے یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تھا. دعا کر سکتے ہیں. اور جب ماں کے شکم میں امید سے ہو, یعنی کوئی بچہ ہو یا بچی ہو, تو پیٹ پر ہاتھ پھیر کر یہی آیت روزانہ 40 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور اسے بیٹا عطا فرماتا ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کو انسان پڑھے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بیٹا عطا کرے گا. لیکن اللہ نے اگر کچھ اور پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے تو اس کی مرضی ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ دعا مانگو, اور اس کے آگے کہا اس پر راضی ہوں, اس پر میں راضی ہوں جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے, میں اس پر راضی ہوں. وَرِضًا بِمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ, جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے, اے میرے رب میں اس پر راضی ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں. وہ کسی پر یقین کرے نہ کرے لیکن اپنے خالق و مالک پر ضرور یقین کرتے ہیں, اپنے پروردگار عالم پر ضرور بھروسہ کرتے ہیں, اور وہی یقین, وہی اعتماد, وہی بھروسہ ان کو کامیابی کی دہلیز تک لے جاتا ہے. تو یہ تیسری صفت ہے ان کی. پہلی صفت اتباع شریعت, اتباع سنت. دوسری صفت تقوی, اور تیسری صفت اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک رکھنا, اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسا لینا. اور اس کے بعد چوتھی صفت جو ہے ان کی وہ ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق, وہ سب سے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ, احسن انداز میں. سیدنا غوث پاک غوث الثقلین کی بارگاہ میں آپ کا ایک شاگرد پڑھتا تھا جو بہت کن ذہن تھا, بہت زیادہ. تو ایک سمحل نامی شخص جب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اس کن ذہن بچے کے پڑھنے کو دیکھتا اور غوث پاک کے صبر و تحمل کو دیکھتا تو اس کو بہت حیرت ہوتی ہے, اور وہ سنبھال کہتا ہے کہ حضور مجھے اس بچے کے کن ذہنی پر اور آپ کے صبر و تحمل پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو میرا طالب علم ہے وہ آئندہ ہفتہ اس دنیا سے چلا جائے گا.
آئندہ ہفتے اس کا انتقال ہونے والا ہے. جیسے سمحل کو کہا گیا تو اس نے دن گننا شروع کیا, اور جس دن کے بارے میں سیدنا غوث پاک نے فرمایا تھا اس شخص کے بارے میں, اس بچے کے بارے میں, اسی دن اس بچے کا انتقال ہوتا ہے. یہ آپ کا صبر تھا. ورنہ عمومی طور پر آپ دیکھیے درسگاہ میں اگر کوئی بچہ کن ذہن ہونا, دماغ کا کم ہونا, تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں اور استاذ تو اڑاتا ہی اڑاتا ہے. یہ گھامڑ ہے, یہ پاگل ہے, یہ الڑ ہے, یہ الو ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ یہاں آ کر کے چنا بیچے گا, آگے چل کر کے یہ کرے گا. اتنے تانے دے دیتے کہ وہ بچہ اور بنڈل ہو جاتا ہے, وہ بچہ اور بنڈل ہو جاتا ہے. جبکہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ وہ ہر بچے کو, ہر شاگرد کو ان سے ایسا ٹریٹ کرے, ایسا برتاؤ کرے جیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, اسے اپنا بیٹا سمجھیں. تو یہ حسن اخلاق. اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آیا اور ان کے خادم نے کچھ ناشتہ پانی پیش کی, اور جیسے وہ ناشتہ پانی لایا تو وہ پانی کا گلاس یا شربت کا گلاس جو تھا وہ پیر لگنے کی وجہ سے چھلک کر گر گیا اور وہ مہمان کے اوپر گر گیا. امام زین العابدین کو غصہ آیا, لیکن وہ خادم بھی کہیں اور کا نہیں تھا, در امام زین العابدین کے یہاں کا تھا. جیسے ہی دیکھا نا کہ چہرے پر جلال پن آ گیا, فوراً یہی آیت پڑھی کا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کا قَدْ قَظَمْتُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ عَافَيْتُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جیسے کہا غصہ دیکھا چہرے پر, فوراً آیت پڑھی کا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی جانے والے. تو آپ فرماتے قد قذمت, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو کہا عافیت, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین, کہا کہ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے غصہ بھی پی لیا اور تجھے معاف بھی کر دیا, اور واللہ یحب المحسنین کی برکت سے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے, یہ ان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ عاجزی, ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے, غرور نہیں ہوتا ہے. یہی وہ تکبر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے. قرآن نے اولیاء کے بارے میں کہا ہے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 63, اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. آیت نمبر 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 اور 70, یہ پوری جتنی آیتیں ہیں اللہ نے اولیاء اللہ کی مکمل صفات بیان فرمائی ہے. اس میں سے پہلی 2 آیتیں پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں, وہ عباد الرحمان, رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنے قدم کو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں, زمین پر پیروں کو مارتے نہیں ہیں, اکڑ کر کے نہیں چلتے, کیونکہ قرآن کا فرمان ہے لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر کے نہ چلو. اللہ اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لو کہ عزازیل یہ کون تھا؟ معلم ملائکہ, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. اس شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا نا, اس شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ یہ معلم ملائکہ تھا. وہ جنت میں رہنے والا تھا, وہ جنت کے باغ سے وہ سیراب ہونے والا تھا, جنت کے پانیوں کو پینے والا تھا, جنت کے خوشوں سے کھانے والا تھا, جنت کے محلات میں رہنے والا تھا, جنت میں وہ اللہ اکبر فرشتوں کو تعلیم دینے والا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو شیطان بنایا کس نے, جبکہ اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں ہے. تو آپ کو پتا چلے گا انہ لا یحب المستکبرین, یہی تکبر ہے نا, تکبر. اس عزازیل کو شیطان بنا دیا ہے.
یہی تکبر. انسان کتنا بھی پڑھ لکھ لے, اگر اس کے اندر تکبر آ گیا نا, گھمنڈ آ گیا, غرور آ گیا, اور میں پنا آ گیا کہ میں ہوں باقی کوئی نہیں ہے, تو پھر یہی میں اس کے علم کو اس کے کمال سے زوال تک پہنچا دے گا, اس کے قدر کو بے قدری تک پہنچا دے گا, اس کی عزت کو ذلت میں بدل دے گا, اس کے وقار کو بے وقاری تک بدل دے گا. وہ انسان جو ہے وہ قدر و منزلت کے بجائے وہ ذلیل و خوار کے درجے میں پہنچ جائے گا. پھر نہ اللہ کی توجہ, نہ اللہ کی نظر, نہ رسول پاک کی محبت اس پر جاری ہوگی, نہ فیضان جاری ہوگا, بلکہ وہ انسان ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گا. تو اس لیے اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں, وہ تکبر نہیں کرتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. کوئی بھی انسان اگر اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے, اسے بلندی. اس لیے اپنی زندگی میں تکبر نہ رکھو, گھمنڈ مت رکھو, غرور مت رکھو. اور یہ چھٹی صفت یہ ہے کہ رضائے الہی پر اپنے نفس کو راضی رکھنا, رضائے الہی پر. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان کو اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جب اللہ نے خرید لیا ہے تو آپ بتاؤ ہمارے پوری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہماری ہے؟ سب تو اللہ کی ہے. اور جب اللہ کی ہے تو گویا کہ یہ ساری چیزیں بطور امانت ہم کو دی گئی ہے. یہ ہاتھ امانت, آنکھ امانت, زبان امانت, کان امانت, پیر امانت, اور ناک امانت, پورا وجود امانت. اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو تو سزا ملتی ہے نا. میں آپ کو لاکھ روپیہ دوں اور کہوں کہ اس میں سے خرچہ نہیں کرنا, اور میری اجازت کے بغیر آپ خرچہ کرو گے, تو امانت میں آپ خیانت کرنے والے ہوئے کہ نہیں, مجرم ہوئے کہ نہیں. تو ایسے ہی سارا وجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو بطور امانت دی ہے. اب اس کے حکم کے بغیر اگر اس ہاتھ سے گناہ کا کام کریں گے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آنکھ سے گناہ کا کام کر رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. کان سے اگر گناہ سن رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. پیر سے اگر غلط کام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. کسی چیز کے ذریعے سے غلط کام کی طرف جا رہے تو امانت میں خیانت. اب ہم نے کرنا وہی ہے جو خدا کا حکم ہے, تب تو آپ امین بنو گے, ورنہ خائن بنو گے, اور قیامت کے دن ہماری اور آپ کی پکڑ ہونی ہے. جب یہ 6 کے 6 صفات آپ کامل ہو جائیں اور ایک انسان کے اندر پا لیا جائے, کیونکہ جو امین ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ کہہ دیجئے میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا زندہ رہنا, میرا اس دنیا سے جانا, یہ سب کچھ مولا تیرے لیے ہی تو ہے, تیرے لیے ہے. جب اس درجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری میں ہم کو انعام دیتا ہے. انعام کیا دے گا؟ وہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان, اے وہ جان جس نے اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی گزاری, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹا. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اور اللہ کہتا ہے میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میرے جنت میں تو داخل ہو جا. یہ اولیاء اللہ کے صفات بتائے گئے ہیں, اور اس صفات کے ساتھ جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو انبیاء اور صدیقین ان کے درجے کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ وہ نور کے منبر پر ہوں گے اور ان کا چہرہ نور سے چمکتا اور دمکتا ہوگا. اللہ اکبر. جہاں سب خوف زدہ ہوں گے اللہ ایسے ولیوں کو بے خوف و خطر رکھے گا, اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کے صدقے میں بھی ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی قسم کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.